انشاءاللہ کہ مکے مدینے واسطے اسی انشاءاللہ دعا چھڑنی، اور تمہیں پتہ ہے کہ اللہ پاک تنہائی دی دعا رد، تنہائی دی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ ایک موٹی جی گل ہے، جڑا بندہ چاہتا نا رب کرنا پیار کرے وہ بیت اللہ لی دعا کرے، کان کھولے۔ جڑا چاہتا ہے کہ نبی پاک میرے نال پیار کرن وہ مسجد نبی لی دعا کرے۔ مثال میں تمہیں دینا، جڑا بندہ میرے گھر دی آبادی لی دعا کرتا ہے، یا اللہ ساڈے شیخ صاحب نے، خطیب صاحب نے، عالم صاحب نے، انہاں دے گھر نو آباد فرما، یا کسی حاجی صاحب دے گھر واسطے کوئی دعا کرتا ہے، کسی شیخ صاحب دے گھر واسطے دعا کرتا ہے، کسی بھی بندے دے گھر واسطے کوئی دعا کرے، سارے مینوں بول کے دسو تواڈے دل اندر وہ پیار پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جڑا بندہ بیت اللہ دی دعا کرتا ہے، کعبۃ اللہ دی دعا کرتا ہے، مکے دی دعا کرتا ہے، یہ اس بات دی دلیل ہے کہ وہ اللہ نال پیار کرنے اندر سچا ہے، اور اس نال اللہ بھی پیار کرتے ہیں۔ جڑا مسجد نبوی دی آبادی دی دعا کرتا ہے، اس بات دی دلیل ہے وہ رسول پاک نال پیار کرتا ہے، اور رسول پاک بھی وہ نال پیار کرتے ہیں۔ توجہ فرمانا، الہ العالمین اپنی رحمت دے نال ایسے رمضان اندر، ایسے حج اندر اللہ بیت اللہ اور مسجد نبوی دیاں رونقاں بحال فرما دے۔ دوسری بات میں اپنے موضوع دے آغاز اندر یہ کرنی چاہنا، اکثر دوست احباب سوال بھی کر لیندے نے، اور میں سمجھنا کہ بیانات اندر یہو جڑے اسئلہ نے نا انہاں دے جواب بھی ہونے چاہیے۔ اکثر لوگ یہ پوچھ لیندے نے کہ مولانا دسو کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی معیار، کوئی کسوٹی کہ ساڈے دل چ ایمان تر و تازہ ہے، ساڈے نال اللہ بھی پیار کرتے ہیں، اللہ دے رسول علیہ السلام بھی پیار کرتے ہیں، کوئی نشانی ہے جتوں پتہ لگ جائے کہ اسی اللہ رسول دے پیارے ہیں اور ساڈے دل چ ایمان تر و تازہ ہے؟ علامہ غزالی نے احیاء علوم الدین اندر، حافظ ابن رجب، حافظ ابن قیم، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اینا بزرگاں نے اپنیاں کتاباں اس سوال دا جواب دیتا ہے، اور یہ جواب سننا بہت ضروری ہے، یہ سوال کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ بندہ کسی کنارے لگے، سوال کرنا بھی بہت ضروری ہے اور یہ جواب دینا بھی بہت ضروری ہے۔ توجہ رکھنا، انہوں نے اپنیاں کتاباں چ لکھیا ہے جڑا بندہ جیندے جی اس گل دا پتہ کرنا چاہتا ہے نا میرے دل چ ایمان کتنا تر و تازہ ہے، میرے نال اللہ اور اس دے رسول پاک علیہ السلام کتنا پیار کرتے ہیں، وہ بندہ جدو مسجد دے اندر داخل ہوتا ہے نا، توجہ، وہ بندہ جدو مسجد چ داخل ہوتا ہے نا اپنی کیفیت چیک کریا کرے۔ جے تے او اچھی اچھی گلاں کرن تو باز آ جائے، دھون مروڑ کے ویکھن تو باز آ جائے، آؤنیاں جانیاں اودیاں بند ہو جان، او دے تے خشیت تاری ہو جائے، او دے تے سکینت تاری ہو جائے، وہ اس گل چ فرق کرے یار میں کسی چودھری دے ڈیرے تے نہیں بیٹھا، رب دے گھر بیٹھا، میں بازار اندر نہیں یار، اللہ دے گھر ہاں، خالہ جی دا ویڑا نہیں، میرے اللہ دا گھر ہے، مسجد ہے، فرشتے نے، سکینت ہے، روحانیت ہے، قبولیت ہے، بخشش ہے، ایتھے گناہ جڑے نے نیکیاں چ کنورٹ ہو رہے نے، بدلے جا رہے نے۔ یعنی موٹی جی گل تہاڈا چھڑنا، انہاں دے 5-6 صفحے جڑے نا بزرگاں لکھے نے نا عربی چ، او دا خلاصہ ہے جڑا بندہ رب دے گھر دا حیا کردا ہے، شرم کردا ہے، اچھی نہیں بولدا، کھبے سجے نہیں بہندا، سکینت، خشیت، توجہ اور پورے انہماک دے نال بہندا ہے، اس گل دی دلیل ہے او دے دل چ ایمان تر و تازہ ہے، اس نال اللہ بھی پیار کرتے ہیں، اس نال اللہ دے رسول علیہ السلام بھی پیار کرتے ہیں۔ اور یقین منو، غصہ نہ کریو، میرے ال ویکھیو، اس ٹائم چونکہ میں اللہ دی توفیق نہ روزانہ ہی پروگرامات تے جانا، جنی مسجد دی حرمت پمال ہو رہی ہے نا، الامان والحفیظ، ساڈے تے مہماناں نے گرامی قدر بڑی عزت اور خاموشی اور محبت نہ بیٹھے نے، اللہ دی قسم میں نہ گناہگار اکھاں نہ ویکھیا، کئی بدبخت اسٹیجاں تے بیٹھ کے فیس بکاں وچ 5 منٹ موبائل بند کرن نال یار کوئی قیامت نہیں آتی۔ میں تے ہن کہنا تو مر بھی جا تے کچھ نہیں ہونا، تیرے بچیاں بھی پڑھنا ہے، تیریاں دھیاں بھی پڑھنا ہے، ایویں اے شیطانی چرخے دے پیچھے لگ، اے بھائی آخری روحانی سینٹر ہے، اس تو اگے کچھ نہیں۔ اور گل سنیا جے میری، جس بندے دا مسجد چ جھاتا کھل جائے نا، جس نوجوان دا جھاتا کھل جائے کہ مسجد چ بے باک ہو جائے، انہوں شرم ہی کوئی نہیں، میں 2 منٹ لی بہ جاؤں،
ਉਹਨੂੰ ਹਯਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਬਦਬਖਤੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਨਾ, ਅੱਛਾ ਗਲਬਨ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕੰਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਇਆ, ਮਸੀਹ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰੇ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਆਲਮ ਖਤੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾੜੀ ਸਫੈਦ ਆਲਮ ਬਾਅਮਲ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਝ ਹਯਾ ਕਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਬਜਾਏ ਤੇ ਕਹੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਨੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਘੂਰ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਨੇ ਬਗੈਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਸਾਡੇ 90% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚਰਖੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਜੇ 38 ਲਾਖ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲਿਆ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ, ਮੈਂ ਸਹੀਹੁਲ ਬੁਖਾਰੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਸਬ ਮਾ ਅਤਜ਼ੱਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਮਸੀਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वेख्या 2 बंदे ना उची उची गल्लां पे करदे। आपने फरमाया इधर आओ, इधर आओ, तुहानू आ जाओ। वो आ गए। आपने फरमाया मन अंतुमा व मिन अइन अंतुमा, कौन हो ते किथों आए हो? कह लगे हजरत साहब असी ना मदीने मेहमान आए हैं, असी असल च ना ताइफ शहर च रहने। अगली गल सुनियो, सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला नु फरमान लगे, यार तुसी परौणे जे, मेहमान जे, मदीने नवे आए जे, मैं तुहाडा शर्म करना यार करना तुहानू कुछ नहीं कहता, वरना जो तुसी आ मस्जिद दे अंदर मस्जिद दी हुरमत पमाल पे करदे हो, ऊंची ऊंची गल्लां पे करदे हो, जे तुसी मदीने च परौणे ना होंदे, मेहमान ना होंदे, ते मैं उमर कोड़े मार मार के, दुर्रे मार मार के तुहाडी तबीयत साफ कर देता। यार अल्लाह दा वास्ता हो मेरे भराओ, मस्जिदां दा हया करिए यार। किन्ना क प्रोग्राम है, 3 घंटे का प्रोग्राम है। एडा वड्डा प्रोग्राम है जिहदे तुसी बैठे हो। अल्लाह एक झटके अंदर अपने बंदे दी, एक अपनी रहमत दे झटके अंदर अपने बंदे दी सारी जिंदगी दे गुनाहां नूं नेकियां अंदर तब्दील फरमा देंदे। जिहड़ा बंदा मस्जिद च आउंदा है, तबशबश अल्लाहु लहू कमा यतबशबशु अहदुकुम, बल्कि मैं सही तरगीब में तरीब च पढ़िया, नबी पाक फरमाते हैं जो बंदा मस्जिद चाहता ना, जिवें तुसीं आए हो, और तुसीं ते माशाअल्लाह आए भी इहो जे टाइम अंदर हो कि जिहड़ा कारोबार का टाइम है, जे छुट्टी है तो फैमिली ना खब्बे सज्जे जान का टाइम है, मैं तुहाडी अज़मत नूं सलाम करना ते रुक के एक दुआ करना, अल्लाह तुहानूं बैतुल्लाह दे हज नसीब फरमाए। बंदियां दी एडी भैड़ी आदत है, तवज्जो रखियो, वो अजान तो बाद 99% बंदे ते मस्जिद च आउंदे नहीं जी। आउण ते उदों आउंदे ने जदों 1 रकत लंघ जे, 2 रकतां लंघ जाण। 1% जिहड़े आउंदे ने ना, तुसीं कदी चैक कर लिओ, वो पहली साफ च बैठ के धौन मरोड़ के कदी इधर वेखणगे, कदी इधर वेखणगे, कदी उधर वेखणगे। ओए कर्म वालिया, सोने ते चांदी नालों कीमती वक्त है मेरे भाई। बैनल अवानी वल जमा, वल्लाह ए जिहड़ा वक्त है सोने चांदी नालों कीमती वक्त है। खब्बे सज्जे वेख के वक्त क्यों बर्बाद करना है? कोई खाता खोल, कोई माफी मांग, कोई पुत्र मांग, कोई धी मांग, कोई औलाद मांग, कोई खुशी मांग। जे अल्लाह पाक ने हजारों बंदियां च तेरे ते एहसान करके तेनू अव्वल वक्त मस्जिद अंदर पहुंचाया है, फरमाया मस्जिद अंदर आने वाला अल्लाह दा मेहमान है, अल्लाह उसका मेजबान है। हुण तुसीं कहोगे शेख साहब मेजबान ते मेहमान दी मेहमान नवाजी करदा है, ते अल्लाह पाक ने साडी बिरयानी कित्थे पकाई है? साढ़े वास्ते बोतलां कित्थे ने? साढ़े वास्ते कोरमा कित्थे वे? आ शेख साहब बैठे ने माशाअल्लाह सज्जे बन्ने बुखारी पढ़ाउंदे ने, पुछ लो बुखारी अंदर ही किते रवायत है, फरमाया मन गदा इलल मस्जिद औ राहा अअद्दल्लाहु लहु नुज़ुलन फिल जन्ना। जेड़ा परौना मस्जिद च आउंदा है, मालिक आंदा थोड़ा जिहा सबर करी, तू मेरे को मुलाकात वास्ते आ रहा, तेरी मैं मेहमान नवाजी थोड़ी जी डिले कर लईए, मैं तेनू जन्नत अंदर तेरी मेहमान नवाजी अता फरमा दियांगा। यार गर्दना फलांग फलांग के आना, मोबाइल ना खेलना, खब्बे सज्जे वेखना। और गल सुनो, जेड़ा मसीते नहीं ना आया
100 गज रस्सा सिरे ते कहना मौजू शुरू करा जिहड़ा मसीते नहीं ना आया ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਹਰੂਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਦੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਹਰੂਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਵੇਂਦਾ ਸੱਜੇ ਵੇਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ اے بہت بڑی بدبختی جے اے بہت بڑے ظلم دی بات جے لو ایک میں دعا کرنا آمین کہو پھر میں موضوع شروع کرا الہ العالمین سانو اپنے گھراں دی حرمت نصیب فرما دے اللہ اپنے گھراں دی عزت نصیب فرما دے میں اللہ دی توفیق نال جڑا موضوع تواڈے پیش خدمت کرنا چاہنا بیٹا بیٹھ جاؤ چھوٹے بیٹھ جڑا بچہ اٹھے ذرا بٹھا دینا جڑا موضوع میں تواڈے پیشے خدمت کرنا چاہنا اللہ دی رحمت دے نال او دا لبے لباب پتہ کی ہے گل سنو بھائی گھر بیٹھے ہاں اللہ پاک نے تہاڈے سر تے اسلام والی پگ رکھ چھڈی ہے اللہ نے تانوں اسلام دی چودر دے دتی ہے اے دے واسطے تانوں گاٹے نہیں کٹوانے پے تانوں پتر نہیں کٹوانے پے اے دے واسطے تانوں گھر باہر نہیں چھڈنے پے بس یار 100 گلاں دی ایک گل ہے اے جڑی اسلام دی پگ اللہ پاک نے تاڑے سر تے رکھی ہے نا یار اس پگ نو رولیا جے نا اس پگ دی قدر کریا جے یار اس پگ دا حیا کریا جے اشیخ پور اندر جڑی تقریب بخاری ہو رہی ہے نا اج آپ صاحب دے کول یار اے دے پیچھے ساڈے آباؤ اجداد دیاں بڑیاں قربانیاں نے انہاں بڑے دھکے کھادے نے بڑیاں ماراں کھادیاں نے بڑیاں شہادتاں پیش کیتیاں نے ایویں اج ایتھے بخاری نہیں پڑھی پڑھائی گئی اے مرکز ایویں نہیں بنیا ایتھے دینی پروگرام ایویں نہیں ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے صحابہ سلف صالحین تابعین تبع تابعین قربانیاں دے انبار شہادتاں دے انبار انہاں نے خون دیاں ندیاں بہا دتیاں میرے تواڈے تک حدیث پہنچان واسطے قرآن پہنچان واسطے آؤ میں تانوں مدینے لے کے چلنا ذرا توجہ فرمانا اچھا کئی باتاں صرف سنیا نہ کرو انہاں نوں محسوس بھی کریا کرو مدینے چلنے ہیں میدان احد چلنے ہیں نبی پاک دی کی کیفیت ہے بخاری اور ابن ماجہ نبی پاک دا سر مبارک زخمی ہے نبی پاک صلی ایک اگر لگی ہو سکتی تھے کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سر مبارک زخمی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دندان مبارک شہید نے چہرہ لہو لہان ہے شیخ پوریو مینوں تسی جواب دینا ہے ادو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کی کیفیت ہوئے گی جدو نبی علیہ السلام آپ بھی لہو لہان تے زخمی نے تے نبی پاک دے سامنے 70 شہید صحابہ دیاں لاشاں پئیاں کنے صحابہ سارے بولو 7 نہیں 17 نہیں 27 نہیں 70 تو شراباں پی تو گاڑاں کڈ تو قطع رحمی کر تو راتاں کالیاں کر باتاں کالیاں کر تینوں اسلام نہ کی لگے پتر تینوں گھر بیٹھیاں جو دین مل گیا ہے بھائی جان جڑے بچے اتنے حفظ کر رہے ہیں انہاں تک قرآن ایویں نہیں پہنچیا جاؤ جا کے روس دی تاریخ پڑھو 70 سالہ جبر پڑھ کے دیکھو واللہ العظیم اگر کسی روسی مسلمان دے گھر چوں قرآن پاک دا ایک نسخہ مل جاندہ سی ایڈے ظالم لوگ سن پورے گھر کو بچیاں سمیت جلا کے تے راہ کر دیتے سن کہتے بخاری شریف ہی ہوتا ہے نبی علیہ السلام کو چند لوگ آئے آ کے کہنے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام اسی نا اپنے ادھر علاقے چ لوگوں کو قرآن پڑھانا ہے تو سانو کو اچھے اچھے قاری دے دیو نبی علیہ السلام نے 70 قاری روانہ کرتے کیوں کہ نبی پاک دی خواہش سی کہ لوگ قرآن بولو بولو تسی پڑھ دے ہو نا ہاں انشاءاللہ تسی کہیے جی غصہ نہ کرو جنہیں تسی بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ تواڈے چوں کم از کم میں 150 بندہ کھڑا کر سکنا جنہوں آیت الکرسی دا ترجمہ بھی نہیں ہوتا خدا دا واسطہ ہوئے طرزاں چو باہر نکلو بڑکاں چو باہر نکلو شور شرابے چو باہر نکلو اپنی عملی حالت چیک کرو اینا پروگرامہ دا مقصد ہے چیخ چیخ کے سبحان اللہ کہنے کوئی پروگرام کامیاب نہیں جائے صرف نعرے بازی دے نال کوئی پروگرام کامیاب نہیں جے کوئی راضی ہوندا ہے ہووے کوئی ناراض ہوندا ہے ہووے کوئی گالی دیندا ہے دیوے کوئی تعریف کردا ہے کرے رب دی قسمیں میں اللہ نو گواہ بنا کے آنا صرف چیخ چیخ کے سبحان اللہ کہنا تے ڈانگ مسلط کر کے سبحان اللہ کہوانا تے نعرے بازیاں کرنا ایدا نا کامیابی نہیں جے
اپنی عملی حالت چیک کرو، دسو میں تواڈے چوں کنے بندے کھڑے کراں جنہاں نوں سورۃ الفلق دا ترجمہ نہیں آوندا؟ کیوں نہیں آوندا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن، صحیح حدیث تمہیں سنا دینا۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام مینوں سورہ یوسف سنا دیو، اللہ دے نبی علیہ السلام مینوں سورہ ہود سنا دیو۔ تے آپ نے فرمایا تینوں میں او نہ سورہ سناواں احب الی اللہ جہدے نال اللہ سب نالوں بہتا پیار کردا ہے؟ صحابی اندر سناؤ۔ آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا۔ نبی علیہ السلام دی بڑی خواہشی لوگ قرآن پڑھ جان، یار قرآن دا ترجمہ پڑھو، اللہ سانو قرآن والا بنا دے۔ وہ 70 دے 70 کاری لے گیا، ایڈے گندے قسم دے لوگ سن، انہاں 70 دے 70 کاری نبی پاک دے بے دردی دے نال شہید کر دیتے ہیں۔ یار نبی پاک سوا مہینہ بے چین رہ، رات نو نیند نہیں سی پیندی، فجر دی نماز پڑھاؤندے ہن، آخری رکعت چ نبی پاک ہاتھ چوک کے انہاں دی لعنت دی بد دعا کردے سن، یا اللہ انہاں میرے 70 دے 70 کاری شہید کر دیتے۔ تو شراباں پی، تو گاڑاں کڈ، تو بینک وچ پیسے رکھ کے سود کھا، میں تے اکثر کہنا سود نالوں سور کھا لے۔ کلمہ پڑھ کے جو سود کھانا ہے، رب نہ جنگ لڑنا ہے، رسول نہ جنگ لڑنا ہے۔ بھائی جان میں جڑا پیغام تانوں دینا چاہنا، اللہ پاک نے اسلام دی پاک یار تواڈے سر تے رکھی ہے، سجائی ہے، پھبائی ہے، یار اس پاک دا قدر کرو۔ میں اکثر ممالک اندر سفر کرنا تے میری گل دا غصہ نہ کریو جے تلخ گل کر جاواں، میں اس ٹائم دیکھنا وا پیا، اللہ جاندا ہے مسلمان جنہ اسلام دی پگ نو رول دے نہ پے، شاید کہ کافر بھی انہیں نہیں رول دے پے۔ یورپ وال جائیدا، اللہ دی قسم مسلمان قادیانی کاغذاں چ لکھا کے یورپ جاندے نے، پھر دن رات اوتھے خنزیر ویچدے نے، سور دا گوشت ویچدے نے، شراباں دیاں ہٹیاں پائیاں نے، دن رات انہاں کافراں دے کتے نواندے نے۔ میں کتے حسن درجے دی ایک روایت پڑھی ہے، اسلام شیخپور شہر میں نہیں پہنچیا، نبی پاک دے صحابہ نے 24 گھنٹیاں چ دن رات ایک ایک کھجور چوس کے تے گزارا کیتا ہے۔ تینوں سب کچھ لبدا ہے پھر بھی گلے شکوے کرنا ہے۔ بلکہ میں کرے تبوک سے کتے پڑھیا، نبی پاک دے صحابہ نے جانا پتہ کیویں بچائیاں، توجہ رکھنا، پین واسطے پانی دا گھٹ کوئی نہیں سی تے 4 بوتلاں ساڈے کو پئیاں نے نا، اللہ دا کنا فضل ہے، پین واسطے پانی دا گھٹ نہیں سی، صحابہ نے اونٹ نہر کیتے، اونٹاں دیاں جڑیاں اوجڑیاں سن نا انہاں نوں نچوڑ کے جڑے وہ گندے پانی دے قطرے اوجری چوں نکلے، صحابہ نے وہ قطرے پی کے اپنی جاناں بچائیاں۔ اور میں گوگل تے بیٹھا سا، نیٹ تے بیٹھا سا، آج کل بڑے بڑے شیخ الاسلام نام نہاد مسلمان پتہ کی آتے ہیں وہ جی سارے مذاہب ایک جیسے ہی ہیں، یہ جو ہندو دھرم ہے، سکھزم ہے، اور یہ جو مسیحیت ہے، یہودیت ہے، اسلام ہے، یہ سارے مذاہب جی رواداری کا حکم دیتے ہیں، یہ پیار محبت کی طرف بلاتے ہیں، ان مذاہب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حالانکہ اس کائنات دا سب نالوں سچا سچا تے سب نالوں اچا دین ہے دین اسلام۔ مل کے بولو، سارے مل کے اسلام دا مقابلہ کر سکتے؟ آواز نہیں آئی، سارے مل کے اسلام دا مقابلہ کر سکتے؟ تمہیں ایک جھٹکے انداز سمجھانا، گاں دا پیشاب پین والے تے زمزم دا پانی پین والے، شکریہ جی گل سمجھ آئیے تے اللہ دا شکر ادا کر تے گواہی اپنی نوٹ کرا دے، اور گاں دا پیشاب پین والے زمزم پین والوں دا مقابلہ کر سکتے؟ اور گائے دا پیشاب پینے والے زمزم پین والوں دا برابری کر سکتے؟ اللہ دا شکر ادا کر، اللہ پاک نے تینوں زمزم پین والا بنایا ہے، اللہ پاک نے تینوں عقیدہ توحید دیتا ہے، عقیدہ سنت دیتا ہے، اللہ پاک نے دین حق عطا کیتا ہے، رب دا شکر ادا کر۔ اور کئی بزرگ میں ویکھیا ہے شوگر ہو جاتی ہے، کینسر ہو جاتا ہے، یا اللہ نے کرے بچی کو طلاق ہو گئی ہے، کوئی کھلا ہو گیا ہے، کوئی بیٹا زخمی ہو گیا، فوت ہو گیا، بڑے سر سڑ جاندے نے، پریشان ہو جاندے نے۔ اور میں کہنا بزرگو اینا چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو نہ گھبرایا کرو، اے رب دی یاری دا رنگ جے، اللہ دی دوستی دا انداز جے، اس گل تے رب دا شکر ادا کرو۔ اللہ پاک نے اسلام دی سب تو مہنگی پگ تواڈے سر تے رکھ کے پورے جہان نالوں تانوں انمول بنا دیتا ہے۔ سارے مینوں بول کے دسو ہاں، لکھاں من سونا ایک پاسے ہوئے تے دین اسلام ایک پاسے ہوئے، اور دین اسلام چھڈ کے انہوں ہاتھ پانا تے دور دی گل ہے، اکھ چک کے بھی ادھر ویکھو گے
اللہ پاک نے سانو ایک بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے، بہت بڑی شان عطا فرمائی ہے، بہت بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے سانو مسلمان بنایا ہے، زمزم پین والا بنایا ہے، عقیدہ توحید عطا فرمایا ہے۔ آ جڑے تواڈے گوانڈی نے نا اے ہندو، انہاں دے سارے وید میں پڑھے نے، ہندوازم نو بڑی بریکی تو ہندو دھرم نو پڑھیا، کی وے بدترین مشرک، کئی خدا انہاں بنائے، گاں دا پیشاب پی رہے جے تے شرک کی ذات کر رہے جے، بدترین قوم۔ اے جڑے مسیحی نے کی نے، توجہ رکھیو کرسچن لوگ، اینا عجیب و غریب انہاں دا عقیدہ ہے نا، میں تانوں ایک گل دسنا، انہاں دا عقیدہ پتہ کی ہے؟ اللہ نو نعوذ باللہ کہندے نے باپ، خدا باپ، حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا بھی کہندے نے، خدا بھی کہندے نے۔ ہن عقیدہ سنیو، آندے نے باپ بھی خدا، بیٹا بھی خدا، عیسیٰ بیٹا بھی خدا، روح القدس بھی خدا، تینے مل کے ایک خدا۔ مائی مریم نو خدا دی ماں کہندے نے، پھر حضرت عیسیٰ نو خدا کہہ کے سولی تے چاڑھ دے نے، حضرت عیسیٰ نو خدا کہہ کے پھر 3 دن قبر اندر دفن کر دے نے، پھر 40 دن انہاں کولوں واز کراندے نے، جاؤ مسیحیت دی کوئی مستند کتاب میرے کو لے کے آؤ۔ ایتھے یار روک کے میں ایک گل کہنی ہے، تسی نہ شکرانے دے طور تے نہ بڑی دھیمی آواز نال الحمدللہ کہا جے تاکہ نقد ہی اللہ دا شکر ادا ہو جائے۔ اور مسلمانوں تانوں اسلام مبارک ہوئے، مسلمانوں تانوں اسلام مبارک ہوئے۔ لوکاں دی حالتاں پتہ کنیاں ماڑیاں نے۔ چند سال پہلے میں نا سری لنکا ایک دعوتی ٹور تے گیا سعودی عربیہ دی طرفوں، اور تانوں سچی حقیقت دسنا، اتنے میں دیکھیا کہ جنہ مورتیاں نو اور جنہ بتاں نو یہ لوگ پوجتے ہیں نا، مثال کے طور پہ انہوں نے بت نصب کیتا ہے، مورتی نصب کیتی ہے، تے ظاہر ہے کہ کرونا دی وبا بھی جاری ہے۔ اینا لوگاں دی حالت ہے جے جنہ کولوں پت منگدے جے، جنہ کولوں دھیاں منگدے جے، جنہ کولوں رزق منگدے جے، جنہ کولوں اولاداں منگدے جے، حالت ہے جے انہاں اپنے خداواں نو کرونا تو بچان واسطے سپرے کردے پھردے، اپنے خداواں نو کرونا تو بچاؤ لئی کی کرتے پھردے نے۔ تے پھر ایک وی الحمدللہ کہہ دو نا مسلمانوں تانوں اسلام مبارک ہوئے۔ کوئی آندا ہے خدا ایک ہے، کوئی آندا ہے خدا 2 نے، کوئی آندا ہے خدا 3 نے، تے اسی کی آنے ہیں؟ اسی آنے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی آنے وکھو وکھ شکلاں دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق دے کولو منگ دی، کلا یہ اور آکھا اس سارے جگ دا سارا ہی کمال ساڈے کلے رب دا۔ اپنی قدرت نال اونے نقشے کٹے نے، ایک ٹہنی اتے پھل میٹھے کھٹے نے، حالاں سارے بوٹیاں نو پانی ایک لگدا سارا ہی کمال ساڈے کلے رب دا۔ اہل حدیثو تسی بڑے خوش نصیب جے، تانوں دولت ملی قرآن تے حدیث جے، اے نہیں سودا کسے بھی دکانوں لبدا سارا ہی کمال ساڈے کلے رب دا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے تواڈے سر تے اسلام والی پگ رکھ دیتی ہے، چادر رکھ دیتی ہے، اللہ نے اسلام دا تاج پہنایا ہے۔ اور میرے نوجوان مسلمانوں اس پگ نو پیراں چ نہ رولو، اس پگ دی توہین نہ کرو، اے دی اہانت نہ کرو۔ اللہ دا واسطہ اللہ پاک نے جے مسلمان بنایا تے اسلام دا قدر کرو، اپنے مسلمان ہون دا حیا کرو۔ آؤ لوگو جڑی میں بات دسنی چاہنا، اللہ پاک نے جڑا سانو دین اسلام عطا فرمایا، اللہ نے عالمگیر دین عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے
جامع دین عطا فرمایا ہے، ہر وقت دا دین ہے، ہر فرد دا دین ہے، ہر زمانے دیاں ضرورتاں نو پوریاں کردا ہے۔ میں اللہ دی توفیق دے نال یہودیت نو دیکھیا ہے، مسیحیت نو دیکھیا ہے، تہاڈا چائنا، تھائی لینڈ بدھ مت لوگاں نال بھریا ہے، ہندو دھرم نو پڑھیا ہے، سکھ ازم نو پڑھیا ہے۔ اللہ دی قسم انہاں کول کل نہیں جے، کھوکھلے لوگ جے، کوئی انہاں کول آداب نہیں جے، کوئی انہاں کول حقوق نہیں جے، کوئی انہاں دے مذاہب اندر جامعیت نہیں جے۔ اللہ پاک نے جڑی اسلام دی پگ تہاڈے سر تے رکھی ہے، اے اللہ پاک نے تانوں ایک جامع دین عطا فرمایا ہے، عالمگیر دین عطا فرمایا ہے، جڑا تانوں کنگھی دا طریقہ بھی دسدا ہے، جوتا پہنن دا طریقہ بھی دسدا ہے، لباس پہنن دا طریقہ بھی دسدا ہے، بیت الخلا تو لے کے ایوان خلیفہ تک دے سارے احکامات بیان کردا ہے، سیاست دے طریقے بیان کردا ہے، تجارت دے طریقے بیان کردا ہے، اخلاقیات بیان کردا ہے، عبادات بیان کردا ہے۔ اللہ پاک نے تانوں دین اسلام دے کے تہاڈیاں دنیا تے آخرت دیاں سب ضرورتاں نو پوریاں فرما دیتا ہے۔ تاں تے ساڈے بزرگ تے کئی سال پہلے گل کہہ گئے، سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی، مولا کسر چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی، ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا، لوڑ نہیں سرین دتی اورا پرا جان دی، جگ وچ تم بہ گئی نبی سلطان دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کل نا واٹس ایپ گروپ بڑے نے، دھیان میرے وال کریو، وہ کمیونسٹ بھی نے، وہ پادری بھی نے، وہ یہودی بھی نے، وہ بدھ مت بھی نے۔ اگر کسی بھی غیر مسلم نہ تہاڈا مکالمہ ہو جائے، مناقشہ ہو جائے، مناظرہ ہو جائے، سب نالوں پہلی گل جڑی تسی کرنی ہے نا، اللہ پاک نے جڑی تانوں شان عطا فرمائی ہے، سب نالوں پہلی دلیل اے وے تسی کہنا ہے اللہ پاک نے سانوں جامع دین عطا فرمایا ہے، جڑا ولادت تو لے کے موت تک، موت تو لے کے جنت تک سب احکامات تے آداب بیان کردا ہے۔ مل کے بولو، دنیا دا کوئی بھی مذہب دین اسلام دی جامعیت دا مقابلہ کر سکدا؟ سارے بولو، دنیا دا کوئی بھی مذہب دین اسلام دی جامعیت دا مقابلہ کر سکدا؟ پھر شکر ادا کر لے مسلمانوں، تانوں اسلام مبارک ہوئے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ کہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ پاک نے تانوں جامع دین عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے تانوں سجادے سجادے سب نال اونچا دین عطا فرمایا ہے۔ اس دین اسلام دی قدر کرو، اس دین اسلام دے چل کے فخر محسوس کرو، اس دین اندر اضافے نہ کریا کرو، اس دین اندر بدعت نہ ایجاد کریا کرو، اس دین اندر وعدہ نہ کریا کرو، اس دین تو خفا نہ ہویا کرو۔ اللہ پاک نے اسلام والی چوکر تواڈے سر تے سجائی ہے، تاج اللہ پاک نے تواڈے گلے تے سجایا، سر تے سجایا ہے۔ اس تاج دا قدر کرو، اس اسلام دا قدر کرو۔ اور آئیے جڑی میں اسلام دی حقانیت ہے دوسری بات بیان کرنی چاہنا، اللہ پاک نے جامع دین عطا فرمایا ہے، عالمگیر دین عطا فرمایا ہے، اور پھر اسلام دا سب تو بڑا خاصہ ہے اللہ پاک نے اس دین اسلام اندر سانو قرآن جیسی کتاب عطا فرما دیتی ہے۔ یہودیاں دے کول، مسیحیاں دے کول، کسے دے کول کوئی الہامی آسمانی کتاب اپنی اصل حالت اندر موجود نہیں۔ بند کمرے اندر بات نہیں کر رہا، یوٹیوب پہ میرا پیغام جا رہا، لاؤ میرے کو رومن کیتھولک دی بائبل، کسے دے 72 باب نے، کسے دے 66 باب نے، کوئی انجیلے برناباس نو نہیں منتا، کوئی فلاں چیپٹر نہیں منتا، کوئی فلاں چیپٹر نہیں منتا۔
لیکن اللہ پاک نے جڑی انقلابی نے الہامی کتاب قرآن سانو عطا کیتا ہے، خدا دی قسم امریکہ دا قرآن لے آؤ، افریقہ دا قرآن لے آؤ، شرق دا قرآن لے آؤ، غرب دا قرآن لے آؤ، عرب دا قرآن لے آؤ، جڑا بھی قرآن دا نسخہ لے آؤ گے اللہ پاک دی توفیق نال 30 پارے نکلن گے، 114 سورتاں نکلن گیاں۔ اللہ پاک نے جڑی انقلابی کتاب عطا فرمائی ہے، تغیر تو پاک ہے، تبدل تو پاک ہے، اللہ پاک نے رحمتاں والی برکتاں والی کتاب عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے سچی تے سچی تے سب نالوں اونچی کتاب عطا فرمائی ہے۔ تاں ہی فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ پاک نے قرآن پاک جیسی انقلابی کتاب عطا فرمائی ہے، کسی مذہب دے کول کوئی چیز نہیں دے، کسی مذہب دے کول کوئی تعلیمات دا خزانہ نہیں دے۔ تائیں تے پھر میں پیار محبت نال پیغام دینا چاہنا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے اسلام دے قرآن سانو عطا فرمایا ہے، پورے جگ دے صحیفے ایک پاسے اسلام سہانا، ایک پاسے پورے جگ دے مذاہب، ایک پاسے اسلام سہانا، ایک پاسے وضحا دیاں چمکاں، ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں، ایک پاسے واللیل سیاہی، ایک پاسے زلفاں دا سجانا، ایک پاسے کوئی نال کواڑے پت بن کے بل فالا ہو کبیرہم آکھے کہ کل جال حق دے اشارے تھی بت توڑ گرانا، ایک پاسے میں تو واقعہ سنانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں انہاں دے خداواں دے گٹے گوڈے بھنے نا، کنہاں دے گٹے گوڈے؟ انہاں دے جھوٹے خداواں دے گٹے گوڈے بھنے تے کہن لگے ابراہیم یہ معاملہ کنے کیتا ہے؟ توجہ، حضرت نے جی کہاڑا رکھیا سی وڈے دے موڈے تے، فرمایا بل فعلہ کبیرہم، وڈے کولوں پوچھو، وڈے کولوں سوال کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتا ہے، پر فتح مکہ دے موقع دے نبی پاک علیہ السلام نالے کعبۃ اللہ جو بت توڑی جا رہے ہیں تے نالے کہہ رہے ہیں قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اے کوئی نال گواڑے بت بن کے بل فعلہ کبیرہم آکھے کہ کل جال حق دے اشارے تھی بت توڑ گرانا، ایک پاسے سولی دا ہلارا، ایک پاسے کربل دا نظارہ، ایک پاسے رب نفسی آوازہ، ایک پاسے رب امتی تقاضا، ایک پاسے اودیاں جگ وچ تھما کئیاں نی سن کلمہ پڑھ لیا کئیاں نی، اے کوئی قوم دے حق دعا منگدا ایتھے سینے نال لانا، ایک پاسے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام کائنات دا سچا تے سچا تے سب نال اچا دین اللہ پاک نے عطا کیتا۔ اسلام دی چادر اللہ پاک نے ساڈے سر تے رکھی ہے، ایہو جہا جامع دین کوئی نہیں جے، ایہو جی کتاب کسے کول نہیں جے۔ خیر میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، ورنہ میں تانوں دسدا اسلام دی حقانیت دی ایک تیسری دلیل اے وے، اسلام دیاں پشین گوئیاں منوان پوریاں ہو چکیاں نے، ہو رہیاں نے، قیامت تک ہوندیاں رہن گیاں۔ نبی اسلام نے کی فرمایا سی، اجے چھوٹے جے ننھے مننے نے سید
سیدنا حسن آپ نے فرمایا سی میرا جنتی شہزادہ مسلمانوں دیا دونوں جماعتوں کے درمیان سلو کرائے گا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونی دیر تک دنیا تو گئے نہیں جنی دیر تک سیدنا معاویہ نو اپنا امیر المومنین نہیں منیا. اسی حضرت حسن نال پیار کرنے ہیں, اسی حسنیہ دے سیدنا معاویہ نال محبت کرنے ہیں, اسی حسینیہ دے سیدنا معاویہ نال محبت کرنے ہیں. اللہ دی قسم امیر المومنین سیدنا معاویہ نو مننا میرے حسین دی سنت ہے, سیدنا حسن دی سنت ہے. باپ بھی آلہ ہے, ماں بھی آلہ ہے, خاندان بھی آلہ ہے, غیرتاں والا ہے, عزتاں والا ہے, شاناں والا ہے. خیر جڑی گل میں دسنی چاہنا, میرے پیغمبر نے فرمایا عرب دے بدو جڑے نے بڑیاں بڑیاں عمارتاں دے فخر کرن گئی تاوالون فی البنیان. میرے پیغمبر دی پشین گوئی اسلام دی پوری ہو رہی ہے. خیر آئیے جڑی بات میں دسنی چاہنا, جڑے حقوق اسلام نے دیتے نے اللہ دی قسم دنیا دے کسے مذہب اندر اے جڑیاں عورتاں کراچی اسلام آباد لاہور کہنیاں پھردیاں نے نا, اللہ بھی سن لے آزادی, رسول بھی سن لے آزادی, اولیاء بھی سن لے آزادی. اے بدبختو شرم کرو, اسلام نے تے تواڈے سر تے تاج رکھے ہے شرم دا, حیا دا, پردے دا. اسلام نے تے تانوں پردہ دے کے تواڈیاں عزتاں محفوظ کیتیاں, غیرتاں محفوظ کیتیاں. بے غیرت بے حیا لوگاں دی حوث دا نشانہ نہیں بننے دیتا. کاش اج دی عورت ہندو دھرم پڑھے, مسیحیت پڑھے, اسلام پڑھے, تقابلی جائزہ لے, خدا دی قسم شرم دے نال دی گردن چک جائے. جو اسلام نے عورت نو حقوق دیتے نے, مل کے بولو دنیا دا کوئی مذہب و حقوق دیندا نہیں. لیاؤ ہندو دھرم, ہندو دھرم دے اندر طلاق دا تصور تک نہیں. ایک خامد اپنی بیوی تے ظلم کرے, زیادتی کرے, حق تلفی کرے, یا عورت بدی کرے, بدکاری کرے, ہندو دھرم دے اندر سرے تو طلاق دا کوئی تصور نہیں. ایک دفعہ ہندو نہ نکاح ہو گیا, انہیں ان ساری زندگی یہ ظلم برداشت کرنا ہے, یہ زیادتی برداشت کرنی ہے. اس عورت واسطے ہندو دھرم اندر مل کے بولو جتنا بھی جبر ہو جائے, رہائی دا کوئی بھی طریقہ موجود ہے. مسیحیت پڑھ کے دیکھ لو, مسیحیت دے اندر صرف ایک انہوں نے آپشن رکھے ہے اصل کتاباں دے اندر, وہ کیڑا ہے کہ اگر کوئی عورت بدکاری کرے اس صورت دے اندر اپنی عورت تو خلاصی پا سکتا ہے, ورنہ ادھر بھی جبر, ہندوازم اندر جبر, مسیحیت اندر جبر. لیکن اسلام نے عورت تے اتنا بڑا احسان کیتا ہے. پہلے تے اسلام اندر سلو دے نال, صفائی دے نال, اخلاق دے نال, درگزری دے نال, معافی دے نال اپنا گھر بسا چلا. یہ بہت بڑی نیکی ہے. افضل ترین انسان ہے جڑا اپنی بیوی نال حسن سلوک کردا ہے. تانوں پتہ ہے قرآن پاک نے مسیحیت کے اندر صرف ایک تصور تو جو میرے بھائی ماشاءاللہ حضرت الامیر قائد ملت سلفیہ حضرت علامہ پروفیسر سینٹر ساجد میر صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آ چکے نے. انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد نماز مغرب تو بعد انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال درس حدیث پاک انشاءاللہ ارشاد فرمان گے. اہلا و سہلا و مرحبا, اہلا و سہلا و مرحبا. سارے ساتھی زیارت بھی فرماؤ اور تشریف بھی رکھو. ایک منٹ صبر کریں, ایک منٹ صبر کریں. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. او اللہ پاک نے جڑا دین اسلام
عطا کیتا ہے اس دین اسلام دا قدر کریے دین اسلام دا حیا کریے دین اسلام والی پگ اللہ پاک نے جڑی ساڈے سر تے رکھی ہے اس پگ نو سجا کے رکھی ہے اور آئیے آخر تے جڑیاں میں دو گزارشات کرنیاں چاہنا اللہ پاک نے جڑا ساڈے تے فضل و کرم کیتا ہے قیمتی خزانہ دین اسلام عطا کیتا ہے اللہ پاک نے جامع دین عطا فرمایا ہے اللہ پاک نے حقوق والا دین عطا فرمایا ہے سچیاں پشین گوئیاں والا دین عطا فرمایا ہے اور آخر تے جڑیاں میں دو باتاں کرنیاں چاہنا اسلام دا قدر اس بندے نے پایا ہے جڑا آدمی رحم دے لے جڑا آدمی نرم دے لے سنو مسلمانوں اسلام دا سب نالوں بنیادی پیغام ظلم دا خاتمہ ہے زیادتی دا خاتمہ ہے استبداد دا خاتمہ ہے جڑا بندہ اج بھی ظلم کر رہا ہے بیٹیاں دے حق مار رہا ہے بہناں دے حق مار رہا ہے انہیں کلمے دا مطلب نہیں سمجھیا دین دا مطلب نہیں سمجھیا اسلام دا انقلاب نہیں سمجھیا عرب دے بدواں جیسی بدتر زندگی پیا بسر کردا ہے جڑا ظلم کردا ہے زیادتی کردا ہے اسلام آیا تے رحم دلی آئی اسلام آیا تے نرم دلی آئی اسلام آیا تے معافی تلافی تے درگزری دے نبی پاک علیہ السلام نے فضائل بیان فرمائے اور دین اسلام اندر تے رحم دلی دا معاملہ اس قدر زیادہ ہے نبی پاک آئے تے عرب دے بدو جڑے نے جانوراں نو بن کے نشانہ بازی کردے نے تیر اندازی کردے نے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نشانہ بازی نہ کریا کرو تیر اندازی نہ کریا کرو جانور تکلیف محسوس کردا ہے میرے پیغمبر نے تے جانوراں دے بھی رحم کرن دا حکم فرمایا ہے رات نو میرے پیغمبر دے جہادی قافلے جاندے صحابہ کرام پڑھاؤ ڈال دے نبی علیہ السلام فرماندے صحابہ ایک کاٹھیاں اتار لو لگاماں اتار لو رسیاں اتار لو تاکہ جانور بھی جڑا آرام دے نال رات گزار لوے نبی پاک علیہ السلام نے تے جانوراں نال بھی رحم دلی دا حکم فرمایا ہے تو ماں دے معاملے اندر رحم دل نہیں باپ دے معاملے اندر رحم دل نہیں استاد دے معاملے اندر رحم دل نہیں جماعتی نمازی دے معاملے اندر رحم دل نہیں سنو مسلمانوں سنگ دل بندے دا اس دین نہ کوئی تعلق نہیں جے اللہ پاک نے اسلام دی چودر تے پگ جے اللہ پاک نے ساڈے سر تے سجائی ہے رحم دل بن جاؤ نرم دل بنایا جے اسلام دا انقلاب فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پسندیدہ دین اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے تے اسلام دا حیا نے کیتا جڑا رحم دل بن گیا ہے اسلام دا حیا نے کیتا جڑا نرم دل بن گیا ہے تے جڑا بندہ اجے بھی دھیاں دے حق ماردا ہے بھੈਣਾਂ دے حق ماردا ہے اب میں کئی بابیاں نوں وینا غصہ نہ کریو انہاں دی کوشش ہوندی ہے کسے نہ کسے طرح دھی وچوں نکل جائے کتے بیٹی حصہ نہ لے جائے رب کی قسم میں بڑے بڑے دیندار مذہبی بابے دیکھے نے دن رات جنگ لڑتے پھرتے نے وہ سمجھتے نے جے کتے دھی نوں حصہ مل گیا مینوں تے شکست ہو جانی ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا عرب کے بدواں جیسے بدترین اعمال کرنے کلمہ پڑھ کے نماز پڑھ کے مسلک قبول کر کے ظالم درندے دا دین نہ کوئی تعلق نہیں جے بے رحم بندے دا دین نہ کوئی تعلق نہیں جے اسلام آیا تے کیسا انقلاب آیا امام البانی رحمہ اللہ نے روایت میں نقل کیتا میں اختصار نال بیان کرنا ایک صحابی آئے کہنے لگے اللہ دے نبی میں تے بہت زیادہ رحم دل ہو گیا نرم دل ہو گیا انی لاذبح الشاۃ فارحمها اللہ دے نبی میں جدوں بکری ذبح کرنا تو جو میرے وال بکری ذبح کرنا اے چھری چھپا کے رکھنا بکری پچھاڑنا تیزی دے نال بکری کو میں ذبح کر دینا اللہ دے نبی میں بکری تے بھی ظلم نہیں کردا آپ نے فرمایا تو زمین تے بکری تے رحم کرنا ہے عرش بری تے اللہ تیرے لیے رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیتا ہے آخری بات سنا کے میں بات ختم کرنی چاہنا بس یار نوجوانوں ادھر ویکھو بزرگو میں اینی گل ہی دسن آیا یار جے گھر بیٹھے اسلام مل گیا نا یار اس پگ نوں روڑو نا جڑا شراباں پیندا ہے قطع رحمی کردا ہے گلیاں گالاں کڈدا ہے بے نماز بندہ ہے بے دین بندہ ہے انہیں اسلام دا کی مل پایا ہے ظالم دا دین نہ یار کی تلک ہے تے جوانو آخری گل میں تواڈے نہ کرنی ہے واللہ العظیم جڑا بندہ بے غیرت ہے جڑا بندہ بے حیا ہے جہدیاں راتاں کالیاں باتاں کالیاں تنہائیاں کالیاں رل گیا جیو دے عمال برباد ہو گیا جیو دے عمال بے غیرت تے بے حیا بندے دا ایمان نہ کوئی تعلق نہیں جے اسلام نال کوئی تعلق نہیں جے بلکہ میں تے صحیح مسلم دے اندر پیغمبر علیہ السلام دا ایک فرمان پڑھیا ہے نبی علیہ السلام ارشاد فرماندے نے العینان زناہما النظر جڑا بندہ فیس بک تے یوٹیوب تے اخبار چ بازار
بار بار غیر محرم عورت دی شکل ویندا ہے، غیر محرم عورت نو ویندا ہے. نبی پاک نے فرمایا اکھاں دا زنا کردا ہے. العینان زناہما النظر. ساڈے دین اسلام اندر اکھاں نو آوارہ چھوڑنا، غیر محرمہ نو دیکھنا، اپنے موبائل نو ٹھتی ٹھتی بتی بتی لا کے سمجھنا میں کامیاب ہو گیا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اکھاں دا زنا کردا ہے. جڑا بندہ صبح بھی اکھاں دا زنا کرے، شام بھی کرے، رات بھی کرے، دسو نماز اندر روندا ہے؟ بغیرت بندہ بھی باپ دا حیا کردا ہے، وڈی بھین دا حیا کردا ہے. مینوں ایک بڑی سنجیدہ دیندار عورت آندی ہے، قاری صاحب یہ بھی ایک مسئلہ بیان کر دو، بھرا ہے تے گھر آ کے سانو ایڈیاں گندیاں گالیاں کڈدا ہے، شرم دے نال گردن جھک جاندی ہے. تے میں کہا نماز پڑھدا ہے؟ ہاں جی نماز کی پڑھنا ہے، ہر ویلے نیٹ جھوٹدا رہندا ہے. اس شیطانی چرخے نے حیا ختم کر دیتا، ادب ختم کر دیتا، تمیز ختم کر دیتی. میرے مسلمان بھائیو میری گل دا غصہ نہ کریو. اس ٹائم اسلام دی پگ نو اگر کوئی سب تو زیادہ رول رہا ہے تو مسلمان خود رول رہا ہے. اسلام دی پگ نو اپنے پیروں چ رول کے اسلام دا مذاق اڑا رہا ہے. کتے دھیاں دا حق مارنا ہے، کتے بھیناں دا حق مارنا ہے، کتے بغیرتی بے حیائی ویلنا ہے. دسو اے مسلمان ہے جوان دھی نہ بہ کے سٹوریاں ویلنا، فلماں ویلنا؟ مسلمان ہے عشق دیاں پریکٹاں تے ڈرامیاں دے ذریعے اپنی بچیاں نو نال بٹھا کے گھر اندر آپ کرنا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے الجواب الکافی اندر لکھے ہے، آیات کی روشنی چ لکھے ہے، احادیث کی روشنی چ لکھے ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین سلف صالحین دے اقوال کی روشنی چ لکھے ہے. اور فرماندے نے جڑا بندہ 40 دن اپنی اکھاں دے پیرا مضبوط کر جاوے نا، 41واں دن بعد چ ہے اللہ او دے دل چ نور تے بصیرت تے ایمان دی چاشنی دے چشمے جاری فرما دے. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ پاک نے اسلام عطا فرمایا، سب نالوں قیمتی خزانہ عطا فرمایا. اس اسلام دا قدر کرو، حیا کرو، احترام کرو، اسلام تے چل کے فخر محسوس کرو. اور اسلام دا حیا نے کیتا جڑا نمازی بن گیا، رحم دل بن گیا، غیرت والا، حیا والا بن گیا ہے. ورنہ میں دے سن ابن ماجہ اندر پڑھیا نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا پہاڑاں دے برابر نیکیاں نے. کان کھولے ہو حوالے دا میں ذمہ دار جے. اس روایت تو پتہ لگدا وہ بندہ کدی کدی تہجد بھی پڑھدا ہوئے گا، عقیدہ بھی ٹھیک ہوئے گا. فرمایا اللہ ہوا دی طرح وہ نیک اعمال ہوا منصورہ اڑا دے گا. پوچھا اللہ دے نبی وہ کمی کیڑی ہوئے گی؟ فرمایا اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا. یہ ایک جرم سی جدو بند کمرے چ وڑدا سی اللہ پاک دیاں حداں پمال کردا سی. گلاب دے پھول چوں خوشبو کر دیو پتیاں دی کوئی قدر و قیمت نہیں. جویں گلاب دے پھول چوں کلی چوں خوشبو نکل جائے بیکار، ایویں اگر کسی مومن تے مسلمان چوں غیرت نکل جائے، حیا نکل جائے، شرم نکل جائے، اور نہ پتیاں دی طرح اس پھول دی طرح بیکار. مومن تے مسلمان دی قدر و قیمت غیرت دے نال. اور آخر تے شام دا ٹائم ہے نا، آخر تے میں تمہیں ایک وظیفہ بھی دس دینا، صبح بھی 3 دفعہ، شام بھی 3 دفعہ. ایک وظیفہ 10 فائدے، لیکن میں صرف اختصار میں 1-2 گلاں دس دینا. صبح بھی 3 دفعہ پڑھو، شام بھی 3 دفعہ پڑھو. جنی دیر تک زندہ رہو گے اسلام تے زندہ رہو گے، موت اسلام تے آئے گی. قیامت والے دن پیغمبر تانوں بازو تو پکڑ کے اللہ دی جنت دا مہمان بنا دین گے. وظیفہ کیڑا ہے؟ رضیت باللہ ربا. اگے پڑھو پڑھو اگے، وبالاسلام دینا وبمحمد رضیت باللہ ربا. اے میرے اللہ میں تانوں اپنا داتا مان کے خوش ہو گیا ہاں. اور مل کے بولو ساڈا داتا کون ہے؟ ادے بولے ودے ساڈا داتا کون ہے؟ تینوں 5 سال صحت نہ ملے، 5 سال پتر نہ ملے، 10 سال تینوں شفا نہ ملے تے کائنات دا گندا شرک کرنا. کدی کسے ٹھیری تے، کدی کسے ٹھیری تے، کدی کوئی تعویذ، کدی کوئی تعویذ. چند دن پہلے ایک بچے دا میں تعویذ کھولیا، او تے لکھیا سی یا علی یا فرعون یا حمان. اللہ دا با وفا بندہ بن، تینوں اللہ 20 سال شفا نہ دے، رب تینوں 40 سال ساری زندگی بے
نہ کریا کر، در در تے جا کے در در نہ کہلوایا کر، اپنے رب نو داتا من کے خوش ہو جا۔ رضیت باللہ ربا، اللہ میں تانوں اپنا داتا من کے خوش ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام نو اپنا دین من کے خوش ہو گیا۔ اسلام قرآن و حدیث دا نام ہے۔ مسلمانوں تانوں اسلام مبارک ہوئے، اہل حدیثوں تانوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے۔ مل کے بولو اسی کوئی نئی بستی بنائی، ہستی بنائی، ادھے بولے ہو خیر، کوئی نئی پگڑی بنائی، جیڑا دین جبریل نے پیغمبر دے سینے تے نازل فرمایا، اللہ پاک نے اہل حدیث نو اس دین اسلام دا چوکیدار بنا دیتا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، صبح بھی 3 دفعہ، شام بھی 3 دفعہ، اذانہ تو بعد بھی 1 دفعہ، چلدا پھردا کثرت محبت نہ پڑھیا کر۔ اللہ میں تینوں اپنا رب من کے راضی، داتا من کے راضی، اسلام کو دین من کے راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا نبی من کے خوش ہو گیا۔ بدعت دے دروازے بند کر دیو، ختم نبوت کا تاج اللہ پاک نے پیغمبر دے سر تے رکھ دیتا ہے۔ کامیاب ترین انسان ہوئے جڑا اس انمول خزانے دی قدر کرے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، اس گل دا شکر ادا کرنا، رب نے تینوں پت دیتے نے، صحت دیتی ہے، گھر بار دیتا ہے، کاروبار دیتا ہے، سب تو زیادہ اس گل دا شکر ادا کریا کر۔ الحمدللہ الذی جعلنی من اہل الاسلام، الحمدللہ الذی جعلنی من المسلمین۔ اللہ تیرا شکر ہے تو میں اہل اسلام چو بنا دیتا ہے، مسلمانوں چو بنا دیتا ہے۔ انشاءاللہ جڑا وظیفہ تہاڈی خدمت پیش کیتا ہے، پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ سارے پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کرو، ہاں کیڑا کیڑا پڑھے گا؟ ادھے بغیر باواں تو آئے ہو، آ چکو سارے، آ چکا کہ دعا کرا یا اللہ جنہیں کونی انج کر کے کڈی انہوں کچھ نہ دے۔ مومن عارضینہ ماشاءاللہ ہاتھ بار کٹ کے وعدہ کر لے، اللہ کعبۃ اللہ دے طواف پڑھن دی توفیق دے دے۔ آ چک لو چنگے رہو گے۔ اللہ مسجد نبی پڑھن دی توفیق دے دے، مینا دیاں راتاں پڑھن دی توفیق دے دے، عرفات دے اچھالیاں پڑھن دی توفیق دے دے، مزدلفہ دی رات پڑھن دی توفیق دے دے۔ اور اللہ پاک سانو اپنی رحمت دے نال اسلام دی غیرت اور ایمان دی حلاوت تے زندہ رکھی، اور ایمان اور اسلام تے شہادت اور سعادت دی اللہ پاک موت نصیب فرمائی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اپر جو اپر جو اپر جو انہیں سیٹنگ کرنی ہے، اپر جو یار اللہ کے بندے اپر جو تھی کر دو۔ سالانہ تقریباً